سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، وہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اس بادشاہ نے اللہ والے ایک مومن و مسلمان کو چیلنج کیا، وہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کو چیلنج کر کے بادشاہ نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کر دیا۔ اب رب العالمین جس کو بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ کیسے؟ وہ بچہ دعا کرنے لگا، اسے معلوم ہو گیا کہ آج یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے میرے مولا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے پہاڑ سے نیچے پھینک کر مجھے مارنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا میری دعا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو جیسا بہتر سمجھے ایسا کر دے، اے اللہ ان کے لیے تو کافی ہو جا، اے رب العالمین تو ان کو ہم سے دور کر دے۔ اس بچے نے دعا مانگی، حدیث کے الفاظ ہیں فرجف الجبل، وہ پہاڑ ہلنے لگا، تھرانے لگا، اس بچے کی دعا قبول ہو گئی اور پہاڑ تھرانے لگا۔ سارے کے سارے لوگ پہاڑ کی چوٹی سے گرے اور وہیں پر مر گئے۔ وہ بچہ صحیح سلامت بچ گیا اور نیچے اتر کے واپس آیا۔ فمشا الی الملک، بادشاہ کے پاس جا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بادشاہ جس نے اپنے حواریوں مواریوں کو بھیجا تھا کہ اس کو پہاڑ کی بلندی سے جا کر گرا دینا، مار دینا، وہ سامنے دیکھتا ہے کہ بچہ میرے سامنے کھڑا، کہنے لگا ما فعل اصحابک، یہ تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا، یہ میرے لوگوں کا کیا ہوا، تم بچ کے آگے وہ کہاں گئے؟ بچے نے کہا کفانی اللہ بہم، اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان سے بدلہ لے چکا ہے، وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں، وہ سب کے سب مر چکے ہیں، اب تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ چیلنج کر رہا وہ بھی اللہ کا بندہ۔ بادشاہ اور غصے میں آیا، دوسرا گروپ تیار کیا اور کہتا ہے اس بچے کو پکڑو اور کشتی تیار کرو، سمندر کے بیچوں بیچ میں ایسی کشتی لے کے جاؤ جو کشتی نہ ڈوبے، اور بیچوں بیچ میں پہنچنے کے بعد اس بچے کو وہیں پر پھینک دینا، سمندر میں ڈوب جائے، مر جائے۔ یہ لوگ بھی لے کے گئے۔ اب بچہ کشتی پہ سوار بیچوں بیچ سمندر میں پہنچ چکا، اللہ سے دعا پھر وہی کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اتنی پیاری دعا یہ ہے، اے مسلمانوں جب کوئی آپ کو ناجائز ستانے لگے اور آپ پر ظلم تابر توڑ کرنے لگے، آپ کی زبان سے اگر بد دعا نکل رہی ہے تو یہ دعا اللہ رب العالمین سے کر لیا کرنا جو اس بچے نے دعا کی تھی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ رب العالمین یہ مجھ اکیلے کو ستانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں تو میری جانب سے ان سے بدلہ لے لے۔ بچے نے وہاں بھی دعا کی اور دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کشتی کے سارے وہ لوگ جو مارنے کے لیے آئے تھے خود ڈوب کے مر گئے اور وہ بچہ صحیح سلامت پھر بچ گیا۔ پھر اگلے دن بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، پھر بادشاہ نے وہی سوال کیا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہا سب کے سب ڈوب گئے، اللہ نے بدلہ لے لیا، سب مر چکے ہیں۔ بادشاہ اور جھلایا اور تیسرا گروپ تیار کر رہا ہے کہ تیسری بار اسے مارا جائے۔ بادشاہ نے کہا راجا جی، بادشاہ سلامت، خبردار خبردار، آپ مجھے مار نہیں سکتے، میری حفاظت میرا رب کر رہا ہے۔ سنو مجھے مارنا ہے تو میری تدبیر اختیار کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے کیسے مارنا ہے۔ بادشاہ حیران، ایک اللہ والا ہے جو اتنی بڑی سلطنت کو ہلا کے رکھ ڈالا، توحید کا پاور اس کے پاس ہے، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، یہی اس کی طاقت ہے، ایمان، روحانی طاقت، یہی اس کی طاقت ہے جو آج ہم مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ہم اپنانا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم روحانی طاقت اپنی ایمانی طاقت نہیں بنانا چاہتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، روحانی اور ایمانی طاقت اگر تمہارے پاس نہیں ہے، دنیا کے سارے وسائل آپ اختیار کر لیجئے، اللہ تمہیں کامیابی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے ایمانی طاقت ہونی چاہیے، بعد میں تمہیں دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن ایمانی طاقت میں کمی نہیں آنی چاہیے جو اس بچے کے پاس موجود تھی۔ بچے نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھے مارنا چاہتے ہیں، لو میں آئیڈیا آپ کو دیتا ہوں، یہ میری کمان ہے، یہ میری تیر ہے، تم میری تیر لو، میری کمان لو
اور مجھے ایک پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ، ایک لکڑی کے اوپر مجھے وہاں پر باندھ دو، لٹکا دو، اور لوگوں کا مجمع جمع غفیر جمع کرو، جو بھی آپ کے ماننے والے، آپ کی رعایا اور پرجا ہیں، ان سب کو جمع کرو، اور یہ تیر مجھے تم مار دو، میں اس تیر سے مر جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو چلانے سے پہلے تمہیں ایک دعا پڑھنی پڑے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو، یہ تیر اور یہ کمان لے لو، لیکن مارنے سے پہلے پڑھ لینا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب اللہ رب العالمین کے نام سے یہ میں تیر چلا رہا ہوں اور اس کو میں مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچے نے کہا یہ پڑھ کے تو مارنا۔ اس نے تیر چلائی، سارا مجمع ہے، پوری سلطنت جمع ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ ایک بچہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، مارنے والا اسے مارنے جا رہا ہے۔ بڑا عجیب و غریب منظر ہے، منظر ایسا ہے کہ جو مرنے جا رہا ہے اسی نے آئیڈیا دیا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ میرا رب وہ رب ہے، وہ اگر جلانے پہ آ جائے تو مجھے نہیں مار سکتے، پہاڑوں کی بلندی سے بھی گرا کے، سمندر کی گہرائی میں بھی ڈبو کے، مارنے والا تو وہ ہے، جلانے والا تو یہ ہے۔ وہ بادشاہ کو مجبور کر کے اس کی اوقات دکھا رہا ہے، میرے رب کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم مجھے مارو گے بھی تو میرے رب کا نام لے کے مارو گے تو مجھے موت آئے گی، تب وہ رب مجھے موت دے گا۔ اس نے تیر چلائی، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر، وہ تیر، حدیث کے الفاظ ہیں، کان اور آنکھوں کے درمیان جو جگہ جو کنپٹی ہوتی ہے اسی پہ جا کے وہ تیر لگتی ہے، بچے کا یہ سر، یہ کنپٹی زخمی ہو جاتا ہے، بچہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اسی زخم میں انگلی ڈالتا ہے اور مسکرا کر اپنی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا انتقال ہو گیا، اس بچے کا مرنا تھا، سارا مجمع کہنے لگا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اس اللہ رب العالمین کے بندے بننے لگے۔ سارا ماجرا پلٹ گیا، بادشاہ بچے کو کیوں مار رہا تھا؟ کیونکہ بچہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ بچے نے مرتے مرتے سبق دے دیا، اے دنیا کے ظالم و جابر، اپنے حکومت کے نشے میں چور حکمرانوں، سنو، تم جو ختم کرنا چاہتے ہو میں مرتے مرتے وہ سارا کچھ کر کے چلا جاؤں گا کہ تمہاری ساری پلاننگ پہ پانی پھر جائے گا۔ بچے نے اپنی جان سے دعوت دے دی اور اللہ کی حقانیت کو ثابت کر دیا، سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو ہوش نہیں، کسی وزیر نے آ کر کہا جناب آپ جس چیز کے لیے اس کو مارنا چاہتے تھے وہ تو مرتے مرتے کر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ساری جنتا اسی بچے کے رب کو اپنا رب ماننے لگی ہے جس کا نام لے کر آپ نے مارا تھا، بسم اللہ رب الغلام جو کہا تھا، اسی اللہ کو سب لوگ ماننے لگے۔ اب بادشاہ پورے آپے سے باہر کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، حکم دیتا ہے، ایسے سرفرے لوگ ہوتے ہیں، حکم دیتا ہے یہ جو سڑکیں ہم نے بنوا رکھی ہیں، سڑکوں کے کنارے کھائی کھودی جائے اور اس کھائی میں جتنی بری طرح سے آگ لگا سکتے ہو آگ لگاؤ، خوب آگ کو دہکاؤ، جو بھی اس بچے کے رب کو اپنا رب مانتا ہے، مجھے اپنا رب نہیں مانتا، سب کو ایک طرف سے اس کے اندر ڈال دو، جلا ڈالو، سب کو خاکستر کر دو، سب کی زندگی چھین لو۔ اتنا کرورتا والا، ظلم و بربریت والا آرڈر اسی زمین پر کسی انسان نے پاس کر دیا اور اپنے سارے وزیروں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس پہ عمل بھی ہوا یہ کہ جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا سب کو پکڑا گیا اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، سارے کے سارے لوگ جل گئے۔ اور جب لوگ جل رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جان جا رہی تھی، تو یہ کمبخت، یہ بے ایمان، یہ دشمنان اسلام، یہ اللہ رب العالمین کے غدار، یہ لوگ اسی دہانے پہ بیٹھ کر ان لوگوں کی چیخیں سن رہے تھے اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ذرا بھی ان کو رحم نہ آ رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی اس واقعے کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کو مینشن کیا۔ اور مکہ کی سرزمین پہ جب مسلمان ستائے جا رہے تھے، اللہ ان کو تسلی دینے کے لیے اس واقعے کا حوالہ دے رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، والسابقون الاولون، اللہ کے نبی کے پیارے پیارے نئے نئے صحابہ کرام، تمہیں ستایا جا رہا ہے۔ وہ بلال، وہ صہیب رومی، یہ سارے کے سارے صحابہ ستائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، جیسے ایک بچے کی اللہ نے مدد فرمائی تھی، اللہ ایسے آج بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کا انتظار کرو اور اللہ کے نبی کے دین پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور آسمان سے قرآن کریم کی آیتوں کو اتارا اور نبی پاک کو تسلی دی، صحابہ کو تسلی دی۔ کیا دی تسلی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے سورج والے آسمان کی، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، قسم ہے چاند والے آسمان کی، قسم ہے سیاروں والے آسمان کی، قسم ہے کہکشاؤں والے آسمان کی، قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے جمعے کے دن کی، قسم ہے عرفہ کے دن کی، قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کی جانے والی ساری چیزوں کی۔ قتل اصحاب الاخدود۔ اے میرے نبی، یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا، یہ گزشتہ راجہ اور اس بچے کی جو بھی آپ نے بارے میں آپ نے بتایا، اے میرے نبی، اے مسلمانوں، قیامت تک کے مسلمانوں سنو، اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود۔ یہ آگ میں جلانے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا، برباد کرے گا۔ جن لوگوں نے آگ جلائی اور اس آگ کے اندر مسلمانوں کو ڈال کر جلا ڈالا، اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ذرا اندازہ کرو اللہ فیصلہ کیا سنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو مارا تھا، اے میرے نبی گھبراؤ نہیں، آج بھی کفار مکہ اگر آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں، ان کو بھی عبرت پکڑنا چاہیے۔ جیسے ان پر میں لعنت برسا رہا ہوں، ہلاکت ان کے مقدر ہوئی ہے، ایسے آج کے ظالموں کو بھی میں مٹا سکتا ہوں، میں ان پر بھی لعنت برسا سکتا ہوں، ہلاکت و بربادی ان کے بھی مقدر کر سکتا ہوں۔ میرے نبی بس جسٹ ویٹ اینڈ واچ، انتظار کیجئے، صحیح وقت کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار رہا ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اے میرے نبی، وہ منظر نہ بھولیے گا کہ جب وہ لوگ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، چٹخارے لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ دیکھو یہ آمنا برب الغلام کہنے والے جل رہے ہیں اور مزے لے رہے تھے، ان کا رب نہیں بچا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں جانتا تھا، میں سب جانتا تھا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے جلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ میرے بندوں کی آزمائش تھی، ان کا نتیجہ جنت ملنے والا ہے اور جلانے والوں کا نتیجہ یہ ہے قتل اصحاب الاخدود۔ ان لوگوں کو جلایا جائے گا، ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا جائے گا۔ اللہ پھر فرما رہا ہے میرے نبی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں پریشان کیا جائے گا۔ کیوں؟ تمہاری غلطی کیا ہوگی؟ غلطی تمہاری صرف ایک ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، آسمانوں زمینوں کے درمیان بھی ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اے میرے بندے
بندوں میں سب جانتا تھا، لیکن میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی تھی، ان کے لیے شہادت تیار کر رکھی تھی، اس لیے آخرت ان کی بن گئی ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا اور کوئی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا اس کے ایمان کی، اسلام کی وجہ سے، تو اس کو بھی یہی ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو مارنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ان کو سناتے ہوئے فرما رہا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کیا، انہیں آگ میں جلا ڈالا، ان کو سزائیں دی، ان پر عذاب مسلط کر دیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے۔ ایک شرط ہے، اگر یہ لوگ توبہ نہیں کیے، ثم لم یتوبوا، اگر توبہ نہیں کیے، کون لوگ؟ جنہوں نے جلایا، جنہوں نے مارا، اگر مارنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم، تو ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، ولہم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب دیا جائے گا، ان کو بھی جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم لم یتوبوا، کس کے بارے میں؟ یہ وہی راجہ اور وہ منسٹر جن لوگوں نے نہریں کھودی، روڈ کے کنارے آگ جلایا اور مسلمانوں کو جلا کے بھون ڈالا، اللہ ان مجرموں کے بارے میں فرما رہا ہے ثم لم یتوبوا، اگر انہوں نے توبہ نہ کیا تو ان کے لیے جہنم ہے اور جلانے والا عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ سوال ہے نا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کو جلایا، مسلمانوں کو مارا، لیکن مارنے کے بعد، مرنے سے پہلے خود انہوں نے توبہ کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو کیا ان کے اوپر یہ عذاب لاگو ہوگا؟ اللہ فرما رہا ثم لم یتوبوا، ان پر یہ عذاب نہیں نہ لاگو ہوگا، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ کیسے معاف کروں گا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ کی پکڑ تو سخت ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اللہ دنیا والوں کو یاد دلا رہا ہے، اے دنیا والوں، تم جو بھی گناہ کر لیے ہو، شرک کر لیے، کفر کر لیے، قتل کر لیے، تم نے ظلم کر لیا، تم نے نہ جانے کون کون سے گناہ کر لیے، لیکن اگر تم توبہ کر لو گے، مجھ سے معافی مانگ لو گے اور تم مجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لو گے، میں تمہارا شرک بھی معاف کر دوں گا، تمہارا کفر بھی معاف کر دوں گا، تمہارا نفاق بھی معاف کر دوں گا، اور تمہاری ہر گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بخش دوں گا۔ صرف معاف نہ کروں گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، معاف کرنے کے بعد تم سے محبت بھی کروں گا، تم سے پیار بھی کروں گا، تمہیں چاہوں گا بھی جیسے اپنے مومن بندوں کو چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، رب العالمین کی وسعت رحمت دیکھیے کہ جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو مارنے والی قوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کتاب حکیم جو قیامت تک کے لیے ہے، مجرموں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی، مظلوموں کے لیے بھی، رب العالمین اس کتاب کے اندر اپنی رحمت کی دریا دکھا رہا ہے، وسعت دکھا رہا، فرما رہا ہے توبہ کر لو، معاف تو کروں گا، ساتھ میں محبت بھی کروں گا۔ فرق ہے ہمارے اور آپ میں، آپ کے بھائی سے لفڑا ہو جائے، آپ کا آپ کی بیوی سے لفڑا ہو جائے اور خوب جھگڑے ہو جائے، بے انتہا اختلافات ہو جائے، اگر کوئی کہے معاف کر دو، آپ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن اگلا کہے معاف کرنے کے بعد مجھ سے ایسے ہی محبت کرو جیسے پہلے کرتے تھے، انسان نہیں کر پائے گا۔ انسان کہے گا دل ایک ہی ہے، ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا ہے۔ رب العالمین بیان فرما رہا ہے محبت انسان بھی کرتا ہے، معاف انسان بھی کرتا ہے، لیکن میرے معاف کرنے اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ یہ کہ میں بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا ہوں، توبہ کرنی پڑے گی، اور معاف کرنے کے بعد محبت بھی میں کرتا ہوں۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم
ثم لم يتوبوا، یہی ٹھہر جاتے، دن ان کے بدن پہ کپی داری ہو جاتی اور خوش بھی ہوتے اور کہتے لوگوں انظروا الی ھذا الکرم، اے دنیا والوں، اے گنہگاروں، اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے اس کرم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی اس وسعت رحمت کے دیکھو، احرقوا اولیاءہ، جن لوگوں نے اللہ کے دوستوں کو جلا ڈالا، ہوا یدعوہم الی التوبہ، وہ اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو کون سی بات ہے، یہ اللہ کا کرم ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے۔ رب العالمین دنیا کے بڑے بڑے گنہگاروں کو دعوت دے رہا ہے، توبہ کر لو، معاف بھی کروں گا، پیار بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر فیصلہ سنا دیا اور اپنے نبی کو فرمایا اے نبی پریشان نہ ہوئیے، اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، جب وہ بدلہ لینے پہ آئے گا فعال لما یرید، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ وہ اس بچے کو جیسے بچا رہا تھا ویسے تمہیں بھی بچائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس بچے جیسی توحید تمہارے پاس ہونی چاہیے، جو اتنی سی کریڈٹ لینے کو تیار نہیں کہ ہاں میں شفا دے رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، وہ کہہ رہا اللہ شفا دے رہا ہے، انی لا اشفی انما اشفی اللہ، اللہ شفا دیتا، میں شفا نہیں دیتا۔ اس بچے کی توحید میں دم تھا، اس کی توحید، اس کا ایمان مضبوط تھا۔ مسلمانوں اسی کی آج ضرورت ہے، اپنا تعلق اللہ سے گہرا کرے، ایمان اپنا مضبوط کرے، اللہ سے جو آپ کا رشتہ روحانی ہے اس کو مضبوط کرے، دنیا کے وسائل کو اختیار کرے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ آج شاید ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اللہ سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اللہ کہتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس زمین پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ مدد کب کرتا ہے؟ اللہ جب دیکھتا میرے بندے مدد کے مستحق ہیں، مدد کے لائق ہیں، جب ہمارے پاس ایمان ہوگا، توحید ہوگی تو رب العالمین مدد کرے گا، جیسے اصحاب بدر کی کیا تھا، جیسے اصحاب احد کی، اصحاب حنین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ بے شمار مدد اپنے بندوں کی کر چکا ہے، پوری تاریخ انسانیت میں اللہ اپنے بندوں کی مدد کر چکا ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، توحید آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے اس کرب و الم کے دور میں، پریشانی کے دور میں، ظلم و بربریت کے دور میں، ہر جانب سے خوف کے دور میں بھی ہمیں اسی چیز کو اپنانا ہوگا، تبھی ہمیں امن سکون مل سکے گا، تبھی ہمیں اللہ کی مدد مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، رب العالمین ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو